الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم میرے انتہائی قابل احترام آج کے اس عظیم الشان اور روحانی پروگرام میں شریک اہل علم علماء اکرام، دیگر معزز مہمانان گرامی، سامعین محترم و محترمات، آج کا یہ پروگرام جامعہ مسجد خلفائے راشدین گلی سگدار میں قائم مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کی سالانہ تقریب، جس میں ایک مختصر وقت میں اپنی محنت اور کاوش کے ذریعے سے
ایک حافظ قرآن تیار کر کے آپ کے سامنے پھول کی صورت میں پیش کیا۔ میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ سارے احباب تھکے ہوئے ہیں، جسمانی لحاظ سے تھکے ہوئے ہیں، لیکن ایمانی لحاظ سے تندرست اور توانا نظر آ رہے ہیں۔ میں صحیح دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے چہرے حشاش بشاش ہیں، آپ کا دل روشن نظر آ رہا ہے۔ جسمانی لحاظ سے انسان تھک جاتا ہے، فطرتی بات ہے، کیونکہ ہم فطرت سے ماورا نہیں، فطرت کے دائرہ کے اندر ہیں۔ لیکن ایمان اس جسم پر غالب ہو جاتا ہے، ایمان اس جسم پر غالب ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کی بہاریں آ جاتی ہیں، جسم پرواہ نہیں کرتا، وہ ایمان کی لذت سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو مدرسہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور کام کر رہا ہے، بڑی ہی مبارکباد کے لائق وہ تمام احباب ہیں جنہوں نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے، تعلیمی سفر جاری رکھنے کے لیے اپنے اخلاقی اور مالی تعاون کو جاری و ساری رکھا مولانا اسد صاحب کے ساتھ، اور اللہ کرے یہ تعاون جاری و ساری رہے۔ سب کہو زور سے آمین۔ میں ابھی آپ کو کچھ ضابطے کا پابند نہیں کر رہا کہ چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، اس لیے میرے کہے بغیر آپ نے آمین اونچا کہنا ہے، تاکہ آج کی اس محفل کی بدولت ایک ایک جملہ جو ہماری زبان سے نکلے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، یہ گواہ ہے۔ آج کی اس محفل میں جو بھی جائز دعا کی جائے گی، اللہ اس کو قبول کریں گے۔ یہ میں فرط محبت میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی آپ کے جذبات ابارنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سارے نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ یہ بات فرما گئے۔ قرآن پاک کا حفظ مکمل ہوا ہے، قرآن پاک کا حفظ مکمل ہوا ہے، اور قرآن پاک کا حفظ جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ اتنے اپنی رحمت کے جوش میں ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی صفت حافظ اتار کر اس بچے کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حافظ حسین بن تنویر، اب یہ محمد حسین تھا، پیچھے لگ گیا حافظ، اب ساری زندگی لوگ اسے حافظ کہتے رہیں گے، اور یہ حافظ اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذات پر لیا اور حافظ اپنی صفت رکھی، لیکن اس کی عملی صورت یہ پیش کی کہ اپنے مقبول بندوں میں سے، ان کے گھرانوں میں سے، خاندانوں میں سے کسی نہ کسی ایک بچے کو قبول کر لیتا ہے اور اسے اپنے قرآن کا حافظ بنا کر ساتھ ہی کہہ دیتا ہے کہ میں حافظ تو خود ہوں،
لیکن اس نے میرے کلام کو سینے میں محفوظ کیا۔ اب زمین پر قرآن کا حافظ یہ ہے، عرش پر قرآن کا حافظ میں ہوں۔ اور یہ دل پھر عام دل نہیں رہتا، یہ دل بڑا خاص ہو جاتا ہے۔ اس دل پر اللہ کی رحمت کا جو ہاتھ ہے اس کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے اس دل کو اتنا محفوظ کر دیتا ہے کہ جتنا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ نہیں تھا، جتنا صاحب قرآن کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کہہ دی کہ لوح محفوظ میں قرآن اتنا محفوظ نہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے کمزور انسان کے سینے میں قرآن اتنا محفوظ ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن رکھا تھا، لوح محفوظ پہ کوئی بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ یہ جا سکتا ہے؟ کوئی ابلیس کا کارندہ نہیں جا سکتا تھا، کوئی قرآن پاک کو بدلنے والا، نقصان پہنچانے والا، حروف چوری کرنے والا، اس کی آیات کو کم اور زیادہ کرنے کی طاقت رکھنے والا لوح محفوظ تک اس کی دسترس نہیں۔ مجھ تک، آپ تک تو شیطان ہر وقت دسترس رکھتا ہے، ہر وقت وہ حاضر رہتا ہے۔ یہاں پر خدشہ زیادہ تھا، وہاں کوئی خدشہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن اتارا، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اور جب ان کے ذریعہ سے اللہ نے قرآن پاک کو ان کے سینے میں اتارا، اس سے پہلے آپ کے سینے کو شک کر کے، پاک کر کے، صاف کر کے، دھلائی کر کے، منجائی کر کے، مطہر مزکا کر کے پھر اس میں قرآن اتارا۔ اس کے بعد حضور کی زبان سے صحابہ اکرام کے دلوں میں قرآن منتقل کیا۔ لیکن جب صحابہ کے وجود میں قرآن منتقل کیا تو اعلان کیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے ان کے دل میں نے خود اپنی قدرت کے ہاتھ سے، قدرت کی قلم سے ان کے سینے کو، دل کو تختی بنا کر اس پر ایمان رکھا۔ اس لیے ایمان لکھا کہ اس دل میں میرا کلام آئے گا، قرآن آئے گا۔ پھر زبان محمد سے سینہ اصحاب میں قرآن محفوظ ہوا، اور اللہ نے اعلان کیا لوح محفوظ سے میں نے قرآن زمین پر اتارا، سینہ محمد میں، سینہ محمد سے سینہ اصحاب محمد میں۔ دنیا میں سارے شیاطین کی قوتیں بھی موجود ہیں، لیکن میں ان کے سینے پہ اتنا مطمئن ہوں، چلیں گے تمہارے درمیان میں، اٹھیں بیٹھیں گے تمہارے درمیان میں، لیکن ان کے سینے میں نے قرآن رکھ دیا ہے، اور اپنی خدائی میں اعلان کر رہا ہوں کہ جن سینوں میں قرآن محفوظ کر رہا ہوں، یہ سینے تمہارے عام سینوں کی طرح نہیں ہے، ان سینوں پر میں نے اپنا قدرت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام کے بعد آج تک حافظ محمد حسین تک جس جس سینے میں قرآن آیا، اللہ نے اس سینے کی نسبت اصحاب محمد کی طرف کی ہے۔ یہ جملہ پھر سے نوٹ کرو، جس جس سینے میں قرآن آیا، 15 صدیوں کا زمانہ بیت گیا، نہ جانے کتنا زمانہ آگے گزرے گا، ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ہر وہ سینہ جو صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد کا سینہ ہے، اللہ نے اس سینے کو اصحاب محمد کے سینے سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آپ زمین پر مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں،
سروے کر لیں، آپ کو اسی سینے میں قرآن محفوظ نظر آئے گا جن سینوں میں اصحاب محمد کی محبت موجود ہے۔ جو سینے اصحاب محمد کی محبت سے خالی ہیں وہاں آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا، وہاں پر مرثیے نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو قوالی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ یہ ان سینوں میں قرآن آتا ہے جن سینوں کا تعلق اصحاب محمد کے سینوں کے ساتھ ہے، اور اللہ نے کہا میں نے قرآن کے نص میں، قرآن کی آیت میں واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے امت میں پہلا طبقہ صحابہ اکرام کا ہے، اور قرآن نازل ہو رہا تھا، میں نے نازل ہونے کے زمانے میں تصدیق کر دی ہے کہ نبی کے بعد امت میں صحابہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، ان سینوں میں ایمان میں نے خود لکھا ہے۔ بعد کے زمانے کے لوگ قرآن کے نزول کے بعد میں آئیں گے، لیکن میں نے اشارہ دے دیا ہے۔ عبارت النص تو صحابہ کے بارے میں ہے، لیکن اشارت النص یہ ہے، نص اشارہ کرتا ہے قیامت تک جس جس سینے میں اللہ قرآن محفوظ کریں گے پہلے اس کے دل میں اپنا ایمان لکھیں گے، پھر قرآن دیں گے۔ قرآن کا نص